بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے ٹاپک پر جو ہماری سیریز چل رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ جو لوگ توبہ کرنے کے بعد غرور کرتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کر لی، اب ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ابن جوزی کہتے ہیں عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، چاہے وہ ان سے توبہ کر چکا اور رو چکا۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ توبہ کی قبولیت سے مطمئن ہو جاتے ہیں، گویا کہ ان کو اس بات کا پکا یقین ہو چکا ہے، حالانکہ یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے۔ پھر اگر وہ معاف بھی کر دیا گیا تو اس برے کام کو کرنے کی شرمندگی بھی تو باقی ہے، تو ہر وہ چیز جو شرمندگی کی وجہ ہے اس سے بچنا ہی ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں توبہ کرنے والا اور پاکی اختیار کرنے والا کم ہی غور کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے گناہ کو معافی یعنی سچی توبہ نے ڈھانپ لیا ہے۔ جو میں نے ذکر کیا ہے وہ ہمیشہ احتیاط و شرمندگی کو سامنے رکھنے کو واجب کرتا ہے۔ توبہ کی ابتدا یعنی شروعات کیا ہے اور اس کی انتہا یعنی آخر کیا ہے؟ بعض سلف بزرگوں کا کہنا ہے کہ توبہ کی ایک ابتدا اور ایک انتہا ہے، تو اس کی ابتدا یہ ہے، پہلے کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے توبہ ہو، پھر صغیرہ یعنی چھوٹے سے، پھر ناپسندیدہ کاموں سے، پھر ان کاموں سے جو بہتر کے خلاف ہوں، پھر نیکیوں کا لحاظ رکھنے سے، پھر اس بات سے کہ اس نے خالص توبہ کر رکھی ہے، پھر ہر اس خیال سے جو اس کے دل میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ ہے۔ اور توبہ کی انتہا پس وہ اس سے بھی توبہ کرے جب ایک لمحے کے لیے وہ اس بات سے غافل ہو جائے کہ اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہم کس سے توبہ کریں؟ میرے پیارے بھائیوں، جان لو کہ جن گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ یعنی بڑے۔ قرآن، سنت اور اجماع میں اس تقسیم کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ اور ان کے علاوہ جو گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا جب تک کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ مگر اس تقسیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو توبہ واجب ہے وہ صرف بڑے گناہوں سے ہی ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی توبہ، بلکہ سنت میں صغیرہ گناہوں کے بارے میں سستی کرنے سے ڈرانے کی بات آئی۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے، تم حقیر یعنی کمتر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ آدمی پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، کبھی کبیرہ گناہ کے کرنے کے ساتھ شر اور خوف اس کو سنگین خیال کرنے کا تصور ہوتا ہے جو اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دے۔ کبھی صغیرہ گناہ کے ساتھ کم شرم، لاپرواہی اور ترک خوف اور اس گناہ کو حقیر کمتر جاننا ملا ہوتا ہے جو اس کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتا ہے، بلکہ ان صغیرہ کو کبیرہ گناہوں کے بڑے رتبے پر کر دیتا ہے۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، تم کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں سے بچا کرو، اسی طرح ان کاموں سے بھی بچو جو صغیرہ گناہوں سے کبھی مل جاتے ہیں تو وہ اس کو صغیرہ کے رجسٹر سے کبیرہ کے رجسٹر میں داخل کر دے۔ اور ان میں سے کچھ یہ ہیں، صغیرہ گناہوں پر جمنا اور اصرار کرنا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ چھوٹا نہیں رہتا اور بخشش مانگنے کے ساتھ کبیرہ نہیں ہوتا۔ گناہ کو چھوٹا اور حقیر کمتر جاننا، اس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پیچھے گزر چکا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ہلاکت کی چیز سمجھتے تھے۔
صغیرہ گناہوں پر مسرت کا اظہار کرنا اور اس پر خوش ہونا، یعنی ہم نے کوئی چھوٹا سارا گناہ کیا لیکن ہم اس کا جشن منا رہے ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اس گناہ کو بھی کبیرہ میں داخل کرا دے گا۔ یہ سوچ بھی بہت غفلت، نافرمانی میں دلچسپی، اللہ کی بڑائی سے جہالت، گناہوں اور نافرمانیوں کے انجام اور ان کے عظیم خطرے سے جہالت پر دلیل ہے۔ جب اس کی غفلت اس حد تک بڑھ جائے گی تو ضروری ہے وہ اس کو اصرار کی طرف لے جائے گی، جو کہ مخالفت پر جمے رہنا اور دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ ایک اور گناہ ہے، شاید کہ یہ پہلے گناہ سے کئی درجے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہو گیا، اللہ کی پردہ پوشی اور بردباری کو ہلکا سمجھنا۔ تو جب صغیرہ گناہوں کا ظاہری سزا کو نہیں دیکھتا تو وہ اللہ کی پردہ پوشی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تکریم عزت کرتا ہے۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دینا ہے تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے الگ ہو جائے۔ گناہوں کا تذکرہ کر کے اللہ کے پردے کو چاک کرنا۔ تو جس نے چھوٹا گناہ کیا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، پھر وہ اس کو ظاہر کرے، اس کو بیان کرے، اس کی بات کرے، تو اس کا صغیرہ چھوٹا جو گناہ ہے کئی گناہ اس لیے بڑھ گیا کہ اس کی طرف کئی اور گناہ مل گئے، کیونکہ جب وہ اپنے گناہ کا ذکر ندامت کے طور پر نہیں بلکہ فخر اور خوشی کے طور پر کرتا ہے تو حقیقت میں وہ سننے والوں کو بھی اس طرح کے گناہوں کو کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، اگرچہ وہ چھوٹے ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مظاہرین کو، یعنی جو چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور بے شک اظہار سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ رات کو کوئی عمل کرے اور صبح اس حال میں کرے کہ اس نے رب سے اس پر پردہ ڈال دیا، تو وہ کہے اے فلاں کل رات میں نے یہ عمل کیا۔ رات تو اس نے اس حال میں گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس پر پردہ ڈال دیا اور صبح اٹھ کر وہ اللہ کے پردے کو چاک کر رہا۔ صغیرہ گناہوں کا کرنے والا وہ عالم ہو جس کی پیروی کی جاتی ہو اور وہ تقوی میں مشہور ہو، اگر یہ آدمی صغیرہ گناہوں کو جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کرتے ہوئے اور اصولوں کو، نصوص کو آپس میں ٹکراتے ہوئے کرے تو کبھی اس کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے صغیرہ کبیرہ میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص تعویل کرتے ہوئے یا غصے کے عالم میں یا کسی اور وجہ سے کسی صغیرہ گناہ کو کر لے تو معاف ہو سکے، جبکہ اس کے اور بھی نیک اعمال ہوں جو اس کی معافی کی وجہ ہو۔